بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عذر جاوید، اور آج ہم پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو لے کر حکومت پاکستان بھی اس وقت کچھ مراد دینے جا رہی ہے، بجٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں سرگرمیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ مختلف سیکٹر کو اگر ہم بات کریں، مختلف شہروں کی بات کریں، جو رپورٹس ہیں، اور خاص طور پر سب سے زیادہ اس وقت ہاٹ جو جا رہا ہے وہ لاہور ہے۔ لاہور کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی دیکھی جا رہی ہے، وہاں پر بھی کچھ پروجیکٹس ہیں، لاہور کے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ لیکن لاہور کی جب بات کریں تو ایک ایسا پروجیکٹ ہمارے سامنے ہمیں آ رہا ہے کہ جب ریئل اسٹیٹ میں مندی بھی تھی، وہ پروجیکٹ چلتا رہا، نہ صرف چلتا رہا بلکہ وہ فیز ٹو فیز نئے سے نئے فیز کا اعلان کرتے رہے۔ میری مراد ہے اتحاد ٹاؤن سے۔ اتحاد ٹاؤن جو اس وقت نیو لاہور کہا جاتا ہے، کیونکہ میں خود بھی لاہور سے ہوں، ابھی میں نے لاہور وزٹ بھی کیا اور دیکھا بھی، تو وہ جو رائیونڈ کی طرف کا ایک نیا شہر آباد ہو رہا ہے، وہاں پر اتحاد ٹاؤن لگتا ہے۔ اس شہر کا نام ہی اتحاد ٹاؤن رکھنا پڑے گا، کیونکہ ان کے اتنے پروجیکٹ آ گئے ہیں وہاں پہ۔ فیز 1، فیز 2، فیز 3، اب سنا فیز 4 بھی اناؤنس ہو گیا، اور فیز 5 بھی اناؤنس ہونے جا رہا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اتحاد ٹاؤن کی جو یو کے لیے مارکیٹنگ اور سیلز مینیجر ہیں، کہکشاں نصیر۔ کہکشاں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو سو مچ۔ کہکشاں، یہ جو اس وقت سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا ہم یہ بتائیے کہ جو اتحاد ٹاؤن ہے، کیوں سمجھتی ہیں کہ اس وقت وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کر رہا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یا ریسیپی کیا ہے اتحاد ٹاؤن کی؟ جی، اظہر اتحاد ٹاؤن جو تھا، انہوں نے اپنا پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ 2017 میں لانچ کیا تھا، اتحاد ٹاؤن فیز 1 کے نام سے۔ اس وقت لوگ اتحاد ٹاؤن کو اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن لوگوں نے جاننا کہاں سے شروع کیا؟ جب لوگوں نے دیکھا، جنہوں نے فیز 1 کے اندر انویسٹمنٹ کی، انہوں نے دیکھا کہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا اس سے پہلے ڈلیوری ہوئی، اور جو ڈلیور کیا گیا وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈلیور کیا گیا۔ وہاں پر ڈیولپمنٹ جو پلاننگ تھی وہ بہت اچھی تھی، لیگل جتنی بھی فارمیلٹیز تھی وہ کمپلیٹ تھی، تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت اچھا رسپانس مارکیٹ کی طرف سے ملا۔ اور آج الحمدللہ اگر میں کہوں کہ اتحاد ٹاؤن جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ برانڈ ہے ان پاکستان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، اور وہ لوگوں نے بنایا ہے، وہ ہم نے نہیں، وہ لوگوں نے بنایا، لوگوں کی محبت نے بنایا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس بندے نے انویسٹمنٹ کی گھر بنانے کے لیے، اس کو پوزیشن ملا ٹائم سے، اور جس نے انویسٹمنٹ کے لیے اس میں انویسٹ کیا تھا اس نے اچھا ریٹرن کمایا۔ اور آج ہمارے اتحاد ٹاؤن کے اس وقت 3 ڈفرینٹ سٹیز کے اندر پروجیکٹ ہیں، جس میں لاہور کا آپ نے ذکر کیا، لاہور کے اندر ہمارے 4 پروجیکٹ ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ ہمارے رحیم یار خان کے اندر اس وقت 3 پروجیکٹ ہیں، اور سیالکوٹ میں 1 پروجیکٹ ہے، اور 8 پروجیکٹ ٹوٹل اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ کسی بھی ڈیولپر کے اتنے پروجیکٹ پاکستان کے اندر اس وقت نہیں ہیں، جس میں سے 5 پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ ڈیلیور ہو چکے ہیں، اور ڈیلیور بھی بیفور ٹائم ہو چکے ہیں۔ 3 سال کا اگر پیمنٹ پلان تھا تو ڈیلیوری سال، 1.5 سال، میکسیمم 2 سال کے اندر پوزیشن ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگین پرائز کیوں انکریز ہوئی، پروفٹ اپریسیشن کیوں؟ آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ مارکیٹ کی سچویشن ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود وہ بک رہا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ بیفور ٹائم ڈیلیوری دے رہے ہو، آپ کا کسٹمر آپ سے خوش ہے، تو اس کی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے۔ تو اگر میں ایز اے انویسٹر لے کے بیٹھا ہوں تو میری پروڈکٹ کی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے اور مجھے پروفٹ آ رہا ہے۔ اینڈ دین جہاں پر اس ٹائم پہ اتحاد نے جب 2017 میں لانچ کیا تھا، آپ کے باقی سب ڈیولپرز فائلز بیچ رہے تھے، فائلز کی ٹریڈنگ کر رہے تھے۔ اس وقت اتحاد کا جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پلاٹ بیچنا ہے، فائل نہیں بیچنی ہے، ہم نے اوور سیلنگ نہیں کرنی ہے، اور ہم نے بیفور ٹائم ڈیلیور کرنا ہے۔ ہم جو انسٹالمنٹ پلان ہے اس کو فلیکسیبل رکھیں گے۔ تو یہ بیسک ریزنس تھی جس کی وجہ سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے ہم پہ بنا، اتحاد ٹاؤن کے اوپر ود دا پیسیج آف ٹائم بنا۔ اور پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ صرف پہلا فیز ہی نہیں، جیسے جیسے ہم نے اپنے نئے فیزز بھی لانچ کیے تو ہم نے وہی کمٹمنٹ، اسی جو ہمارا ایک ورکنگ سٹائل ہے اسی کو ساتھ ہم لے کے چلے۔ یہ نہیں کہ ایک اچھا پروجیکٹ ڈیلیور کر دیا اور اس کے بعد لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے، فیز 1 اور فیز 5 کے درمیان پرائس ڈفرینس کتنا ہے؟ اور جو فیز 1 تو میں نے خود دیکھا ہے، آلموسٹ ڈیولپڈ ہے، وہاں پہ تو اب میرا کافی بڑی چینز بھی بن چکی ہیں۔ لیٹسٹ پروجیکٹ جو آپ کا آیا ہے ابھی، فیز 4 آیا ہے میرا خیال فیز 4 آیا ابھی، ہاں ہے، جی۔ اس کے بارے میں بتائیے، کیا لانچ ہوا ہے، کیا اس کی پرائسز ہیں، اور کیا اس کی لوکیشن ہے؟
फ़ेज़ 1 तो जो लाहौर में रहते हैं, मुझे लगता है कि फ़ेज़ 1 की लोकेशन तो हर किसी ने देखी होगी, ठोकर न्याज़ बेग के पास। अमेज़िंग लोकेशन, बहुत अच्छा डिलीवर है, बहुत अच्छा बना हुआ है। जब लॉन्च हुआ था बहुत कम प्राइस के ऊपर लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर। आज वहाँ पर प्लॉट आपका 1 करोड़ 30 लाख की रेंज में मिलता है, और वो भी 1 डे कैश के ऊपर। 5 मरले का। 5 मरला का, और ये उस एरिया का रेट है वहाँ पर, और इतने तक वहाँ की प्रोडक्ट की वैल्यू है। इत्तेहाद की प्रोडक्ट की वैल्यू अगर आसपास के आप किसी टाउन को देखोगे तो 5-10 लाख थोड़ी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज इट्स अ प्लान्ड सोसाइटी। आपको बेसिक कम्युनिटीज़ मिल रही हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, पार्क्स एंड एवरीथिंग। और फ़ेज़ 4 जो है, फ़ेज़ 4 की लोकेशन हमारी आ जाती है फ़ेज़ 2 और 3 वाली साइड पे, जिसको हम नया लाहौर कहते हैं, जहाँ पर आपकी रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन रही है, जहाँ पर आपका पहली दफ़ा 300 फुट के ऊपर रोड आ रहा है। जेहलम रोड जो है, CBD फ़ेज़ 2 लॉन्च हो रहा है आपका उस एरिया के अंदर, और 4 मेजर स्ट्रक्चर रोड लगते हैं। और ये मेरे ख्याल में पहला ही ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको 4 मेजर स्ट्रक्चर रोड सिर्फ लग नहीं रहे हैं, उनके अंदर से गुजर रहे हैं, फ़ेज़ 2 के अंदर से गुजर रहे हैं। पाइन एवेन्यू के फ्रंट पे आ रहा है आपका फ़ेज़ 2, 3 एंड 4 जो है, और फ़ेज़ 2, 3 और 4 की सेम लोकेशंस हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारा फ़ेज़ 1 100% सोल्ड आउट है, फ़ेज़ 2 100% सोल्ड आउट है, फ़ेज़ 3 100% सोल्ड आउट है, और जो फ़ेज़ 4 हम किया है हमने, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर लॉन्च हमारा, जैसे ही लॉन्च हुए साथ ही हमारा सोल्ड आउट है। और वहाँ जो हमने प्राइसेस रखी हैं वो हमने काफ़ी रीज़नेबल, अगेन उस एरिया के हिसाब से 59 लाख की प्राइस के ऊपर हमने 3 साल का पेमेंट प्लान, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम प्राइस रेंज 5 ना, मरले। स्टार्टिंग प्राइस जिसको हम कहते हैं। 59 की हमने प्राइस उसकी रखी है, प्री लॉन्च रेट एंड 3 साल के पेमेंट प्लान के। बट अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाती हैं। फ़ेज़ 4 अगर कोई लाहौर नहीं जानता तो उसकी लोकेशन बताइए हमें। फ़ेज़ 4 की लोकेशन जो है आपकी, वो आ जाती है रिंग रोड से आपकी एक्सेस है। अगर आप इसमें आ जाएँ, जियाबग्गा अंडर पास जो है आपका, जियाबग्गा अंडर पास लगेगा, आपका झेलम रोड लग रहा है, लाहौर साहिवाल मोटरवे लिंक रोड जो है वो उस एरिया को लिंक कर रहा है। और अगर हम चिनाब रोड की बात करें, जो कि 250 फुट का रोड है और वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, वो आपके फ़ेज़ 4 के बिल्कुल सेंटर से गुजर के जा रहा है, फ़ेज़ 4 उस एरिया में आ रहा है। एक साइड पे आपका जो पाइन एवेन्यू रोड की अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो पाइन एवेन्यू रोड आपका छतरी चौक से स्टार्ट होता है, और वहाँ से होते हुए ख़ियाबान अमीन और बाकी प्रोजेक्ट को क्रॉस करते हुए, और काफ़ी फेमस लाहौर का कमर्शियल रोड है वो क्रॉस करते हुए सीधा इत्तेहाड टाउन फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 से गुजरते हुए आपके फ़िरोज़पुर रोड को लिंक कर रहा है। तो इस वजह से इस एरिया की जो अपनी एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत अच्छी बन रही है, कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं कि इसका फ्यूचर जो है वो क्या होगा इस एरिया का, तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि अगर मैंने लाहौर में कहीं पर भी जाना है तो आई कैन बी देयर इन 25 to 30 मैक्स 20-30 मिनट्स के अंदर अंदर। जबकि अगर मैं बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, या अगर मैं लाहौर के एक सिरे में रहती हूँ और दूसरे सिरे से मैं जाना, मुझे घंटा 1.5 घंटा लग जाता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। और आपके जो रिंग रोड है, रिंग रोड से आपके 3 से 4 इंटरचेंज तो इसके रिंग रोड के ऊपर ही आ रहे हैं, जहाँ से आप रिंग रोड पे जा सकते हैं। आपका झेलम रोड इंटरचेंज आ जाएगा, आप मोटरवे में विद इन सेकेंड्स आप मोटरवे के ऊपर पहुँच जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्यों इन्वेस्ट करें, क्या वजह? क्योंकि और भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, और अब तो वैसे भी सख्ती हो गई है, वो फाइल वाला सिलसिला तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, तो वाई इत्तेहाड टाउन? वाई इत्तेहाड टाउन, सबसे पहली चीज़ प्राइस, सबसे पहले तो लोकेशन, ऑब्वियसली लोकेशन। आप देखते हो कि उस एरिया की आज के दिन में क्या इंपॉर्टेंस है, अगले आने वाले 5 साल में क्या होगी, अगले आने वाले 10 साल के अंदर इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले तो लोकेशन, मेरे ख्याल में इस वक्त उस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो इत्तेहाद इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जो कि ऐसी अच्छी लोकेशन के ऊपर इतनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी के साथ आ रहा है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है पेमेंट प्लान और प्राइस प्लान। आपका पेमेंट प्लान कितना फ्लेक्सिबल है, आप कितना अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान और कितनी अच्छी प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं, ये हमें पाकिस्तान में बैठ के लगता है कि बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे हैं इनके पास, बस ले लो सारे। यहाँ आते तो पता चलता है कि यहाँ पर आपके डे टू डे की रूटीन और अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद आपके पास सेविंग नहीं कर सकते आप। तो आप बहुत ज़्यादा मंथली अपने जो है बजट में से बहुत ज़्यादा मंथली इंस्टॉलमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इत्तेहाड टाउन बहुत इजी इंस्टॉलमेंट प्लान को लेके चल रहा होता है। हमारे मंथली इंस्टॉलमेंट पहले अभी भी जो हमने लॉन्च किया 59 लाख का प्लॉट है, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 59,000 बनती है, जो कि आपका 150-200 पाउंड बन जाता है, जो कि हर कोई आसानी से मैनेज कर सकता है। दूसरी चीज़, इसके बाद हमारी जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है डिलीवरी। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरे लिए सबसे कंसर्निंग पॉइंट ये है कि अगर मैं कहीं पर ले रही हूँ किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो मुझे बिफोर टाइम या टाइमली, बिफोर टाइम नहीं, चलो टाइमली 3 साल का प्लान करें, मुझे 3 साल के अंदर ये डिलीवर करते हैं।
تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا پروجیکٹ ہے جو کہ اپنی ٹائم لائن کے اکارڈنگلی اس سے پہلے ڈلیور کر رہا ہے. اینڈ سیکیورٹی کہ پروجیکٹ لیگل ہے یا نہیں ہے. تو اتحاد ان کے پاس کمپلیٹ NOCs ہیں. پھر سب سے مین چیز کہ جہاں باقی سارے پروجیکٹ آپ کو الاٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں جس میں آپ کو کنفیوژن آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ لینڈ ہے یا نہیں ہے, اتحاد آپ کو رجسٹری اوور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا, لیکن ایک بہت بڑی صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتے ہیں, ان کے یو کے میں آفیسز ہی نہیں ہوتے. تو کیا آپ کا کوئی یو کے میں آفس ہے, کوئی ادھر بیٹھتے ہیں, کوئی آپ سے ملنا چاہے, یہاں پہ کوئی پریزنس ہے آپ کی یو کے میں؟ اثر ہماری نہ صرف کہ یو کے میں اوورسیز پاکستانیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے بکنگ پروسیس, ان کی بکنگ کے بعد کے جو پروسیس ہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے, ان کو مرجنگ کروانی ہے, ٹرانسفر کرنا ہے, اپنے گھر کے لیے پوزیشن اپلائی کرنا ہے, کسی بھی قسم کی کوئی بھی سروسز ان کو نہ صرف یو کے اندر ہمارا آفس اویلیبل ہے لنڈن کے اندر, بلکہ ہمارا سعودیہ میں بھی آفس ہے, ہمارا دبئی میں بھی آفس ہے. انشاءاللہ ہم ویری سون وی آر گوئنگ ٹو اوپن آور آفس ان کینیڈا ایز ویل. تو ہم نے ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے آفیسز رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں. وہ جائیں, ہماری ٹیم سے ملیں, فیس ٹو فیس میٹنگ کریں, اور جو بھی ہے ڈائریکٹلی کوآرڈینیٹ کر کے ود دا پاکستانی ٹیم, اور ہماری جو اوورسیز آفیسز کی ٹیم ہے ان سے کوآرڈینیٹ کر کے اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کروائے. لندن میں آفس کہاں ہے آپ کا؟ لنڈن میں ہمارا الفرٹ لین کے اوپر آفس ہے. کیا ایڈریس ہے, ایسٹ کیسے لنڈن میں, آپ ذرا بریف کر دینا, بتا دیں کہ کس جگہ پہ کیا ایڈریس جو اور ایسٹ لنڈن کے لوگ ہیں یا جو ایسٹ لنڈن کے لوگ نہیں ہیں, الفرٹ لین کے اوپر آپ کو پتہ ہے ہماری بہت مشہور ہے, جہاں پر ہمارے دیسی کھانے جو ہیں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. وہاں پر آپ کے چائے والا ہو گیا, یا پھر آپ کا جو ہے گروسری اسٹور انڈو پارک, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر ہے. آفس نمبر 210 ہے. اور اگر آپ گوگل کے اوپر جاتے ہیں تو گوگل میپ کے اوپر آپ اتحاد ٹاؤن یو کے لکھیں گے تو آپ کو ہماری لوکیشن آ جائے گی. یہ بالکل 210 الفرڈ لین ہے, اور فوڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے الفرڈ لین. وہاں پر شیل پمپ کے بالکل ساتھ ان کا آفس ہے. تو کہکشاں آپ کا بہت شکریہ. اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اور اچھی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. میں خود بھی گیا ہوں اور میں نے وزٹ کیا, تقریباً 1 مہینہ رہا لاہور میں. اور وہ جو نئی سائٹ بن رہی ہے ساری, یہ DHA ریبر ہے, ویلنشیا ٹاؤن ہے, پائن ایونیو, اور سارا رائبن کے ارد گرد, تو یہ آہستہ آہستہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں اس سائٹ پہ بہت زیادہ تیزی سے گرو کر رہے ہیں. اور ان کا خاص طور پر کمرشل جو ہے وہ پائن ایونیو والا وہ بڑا ہاٹ کیک ثابت ہوا ہے. اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ کہکشاں کو دعوت دیں گے اور ان سے ان کے پروجیکٹس کے بارے میں پوچھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.